اس کا نام سے بھی انٹر کر سکتے ہیں اور آئی ڈی کارڈ سے بھی جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں جی. یہ سیکنڈ فیچر ہے. تھرڈ جو مین فیچر ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے, بیک پہ آئیں جی, کہ ہمارے جو وکلا صاحبان ہیں ان کے کلرکوں کے ہاتھوں میں ایک کاز لسٹ ہوتی ہے کہ آپ کے 10 کیس لگے ہیں, 15 کیس لگے ہیں, وہ تمام کے تمام ہاتھ سے لکھے ہوتے ہیں. اس ایپلیکیشن سے آپ کو یہ سہولت ملے گی کہ آپ کو وہ کیسز کی لسٹ ہاتھ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پیج کے اوپر آپ کی لا فرم کا نام آلریڈی جو آپ نے لاگ ان بنایا وہ آلریڈی ٹائپ ہو چکا ہوگا. اس کے بعد مائی کیسز میں آئیں جی, فولڈر دکھائیں ذرا کائنڈلی, ٹوڈے کیسز کا, ٹوڈے کیسز یہ آئیکن ہے. ابھی کلک نہ کریں اس کو, تھوڑا سا سلو ٹرانسلیٹ. یہ آئیکن جو ہے اس میں ہم آج کی کاز لسٹ جو آج کے آپ کے کیسز ہوں گے, کیونکہ آپ آلریڈی کے سارے کیسز جو ہے آپ نے انٹر کر چکے ہوں گے, نیا کلائنٹ آئے گا تو اس کو ہم ساتھ ساتھ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اس آئیکن کی مدد سے آپ کے جو آج کے کیسز ہوں گے وہ تمام کے تمام ایک لسٹ کی شکل میں جو ہے وہ آپ کے 1 کلک پہ اویلیبل ہوں گے. یہ جیسے کہ ہم نے یہ فارمیلٹی کے طور پہ کچھ کیسز ایڈ کیے ہیں, سیریل نمبر ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, ساتھ اس کے ساتھ کوڈ کا نام بھی ہوگا, ڈیٹ بھی آج کی شو ہو رہی ہوگی. آپ نے یہ لاگ ان کسی ایسوسیٹ کو بھی دے سکتے ہیں, کسی کلرک کو بھی دے سکتے ہیں جو کہ کورٹ میں کھڑا ہو اور اس کو یہ پتا ہو کہ اس کیس میں میری نیکسٹ ڈیٹ ہو گئی ہے. آپ کو دوبارہ سے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ نے صرف جانا ہے آگے اس کو 1 کلک کرنا ہے. نیکسٹ ڈیٹ کے لیے آپ کے سامنے کیلنڈر اوپن ہوگا, آپ نے 1 کلک کرنا, آپ کی ڈیٹ آٹومیٹکلی نیکسٹ شفٹ ہو جائے گی جی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا پریویس ریکارڈ بھی اس کے ساتھ مینٹین ہوتا جائے گا کہ آپ کا پچھلا آپ کی ڈیٹ کون سی تھی, پچھلے جج صاحب کون سے تھے, اور اس سے تمام کا تمام ریکارڈ جو ہے آپ کے پاس یہ اویلیبل ہوگا. بیک پہ آ جائیں. اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کلائنٹ کی بعض کا تو کال آ جاتی ہے وکلا صاحبان کو کہ میرا نیکسٹ کیس کب لگا ہوا ہے, لیکن آپ کو اس کال کے لیے آپ کو کلرک کو کال کرنا پڑتی ہے, یا اسپیشلی ہمارے جو ینگسٹر ہیں کلرک بھی ان کے پاس نہیں ہوتا, آفس میں جا کے ڈائری دیکھ کے تو پھر ہمیں کلائنٹ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کا نیکسٹ کیس جو ہے وہ کب لگا ہوا ہے. ہم نے آج کی ٹوڈے کاز لسٹ کے بعد ہم نے ایک اور اس میں آئیکن جو ایڈ کیا وہ ہے مائی نیکسٹ ویک کیسز, کہ آپ کا آئندہ آنے والا جو ویک ہے اس کے اندر کون کون سی کیسز کون کون سی ڈیٹس پہ ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اس کو آپ کلک کریں گے, تمام کے تمام کیسز نیکسٹ ویک کے آپ کے پاس اوپن ہو جائیں گے. آپ اس سے اپنی جو انگیجمنٹس ہے نیکسٹ, اگر گھر کی کوئی مصروفیت ہے یا کوئی پرسنل کسی کام سے جانا, آپ اویلیبلٹی اپنی دیکھ سکتے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں وکیل صاحب کا جو ہے وہ شیڈول کیا ہے. یہ تمام کا تمام جو فیسلٹیز ہے, یہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, یہ LIC بار بیٹا جو اپلیکیشن ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, تمام کی تمام فیسلٹیز یہاں پہ موجود ہیں جی. پھر آپ بعض کا ہم کورٹ میں کوئی امپورٹنٹ کیس سن رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں نوٹ کرنے کے لیے ایک پینسل کی ضرورت ہوتی ہے, فوری طور پہ آپ کسی رف پیج پہ لکھتے ہیں لیکن ہم سے وہ چیٹ بھی گم ہو جاتی ہے. ہم نے اس کے اندر مائی نوٹس رکھ دیا جی, ایک ایپلیکیشن میں آئیکن رکھا ہے. یہ مائی نوٹس کے اندر تمام کا تمام آپ ڈیٹا پرسنل اپنی کوئی چیز بھی معلومات ہو, کوئی کیس لا ہو یا کوئی آپ کے پاس معلومات شیئر ہوتی ہے, آپ اس کے اندر نوٹ کریں گے. یہ تمام کی تمام معلومات آپ کی ID کے اندر جو ہے وہ سیو ہوتی جائیں گی. آپ کسی بھی ٹائم پہ اس کو کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے فلان ٹائم پہ اس پہ کیا کیا چیزیں آپ نے نوٹ کی تھیں. اور اس کے بعد ہم ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے مختلف الرٹس, مختلف پریس کانفرنس, کوئی بھی معلومات ہو, ایونٹس ہو, ہم شیئر کرتے ہیں. آپ کو ویب سائٹ پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں, نہ آپ کو کسی فیس بک کے جانے کی ضرورت ہے. آپ بار الرٹس میں جا کے ہماری جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے, ہمارے پچھلے جو ایونٹس وغیرہ ہیں وہ اس بار الرٹس میں دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے ابھی کلک کیا, یہ آج کے حوالے سے یہ ہمارا ہائی کورٹ میں بیڈمنٹن ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, پچھلے ہمارے جو ایونٹس وغیرہ ہوئے ہیں, جتنی پریس کانفرنس ہوئی ہیں, یہ ساری بار الرٹس کے اندر آپ کے پاس موجود ہیں جی. اس کے بعد ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اپلیکیشن ہے یہ صرف انڈیویجول کے لیے ہے کہ ہم اپنا ڈیٹا اپنے کیسز کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں. ہم نے ہائی کورٹ بار سے آنریبل مسٹر جسٹس علی باقر نجفی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں اگر ہائی کورٹ بار کے جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے اگر ہمیں کوئی ایسی کوئی سرچ کی سہولت مل سکے تو ہماری یہ اپلیکیشن جو ہے وہ زیادہ فعال بھی ہو سکتی ہے. اس کے حوالے سے ہماری ریکویسٹ ان کے پاس پینڈنگ ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ ہائی کورٹ کے کیسز کے حوالے سے بھی اس کو زیادہ سے زیادہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. آپ کو ایسے ایپلیکیشن سے تمام کا تمام آپ کا کام جو ہے وہ سمرائز ہو جائے گا. آپ کو مینول سے آپ
موجودہ حالات کے مطابق آپ جو ہے وہ ڈیجیٹل کام کی طرف انشاءاللہ آ جائیں گے جی. تھینک یو ویری مچ. شکریہ ذیشان. یقیناً دس از ون آف دا موسٹ یوزفل گفٹس and the most useful contributions of this cabinet for the members of this bar, جو کہ ہمارے روزمرہ کے کام میں آسانی پیدا کریں گے اور ایفیشنسی کریٹ کریں گے. آپ آگے فردر پروسیڈ کرتے ہوئے I will request His Lordship Mr. Justice Ali Baqir Nadvi Saab, the Honorable Chief Guest for this program, to share a few words. اور His Lordship کو انوائٹ کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں جب ہم سوچ رہے تھے کہ ہم نے کس سے انوگریٹ کرانا ہے اس بار اس ایپلیکیشن کو, تو ندوی صاحب کا نام نیچرلی پوری کیبنٹ کے ذہن میں آیا, بیکاز His Lordship has been leading and spearheading. جو آٹومیشن ہے وہ اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں, تو میں انوائٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. His Lordship Mr. Justice Ali Baqir Nadvi صاحب. Please. جناب طاہر نصر اللہ وڑائچ صاحب, صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, جناب سعید ناگرہ صاحب وائس پریزیڈنٹ, ڈوگل صاحب سیکٹری صاحب, فائنینس سیکٹری صاحب, آفس بیررز, محترم وکلا صاحبان اور میڈیا کے پرسنل, آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم. میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ آج اتنا میری عزت افزائی کا دن ہے, اور میں شکر گزار ہوں. آئی ایم ویری ہمبلڈ کہ آپ نے اس موقع پہ مجھے مدعو کیا. میرے لیے بڑی عزت کا مقام ہے اور میں انشاءاللہ ہمیشہ اس کو یاد رکھوں گا. آج آپ نے ایک بہت تاریخی قدم اٹھایا ہے, اور آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ اس قدم اٹھانے کے بعد آپ نے یہ قدم نہیں بلکہ ایک چھلانگ تھی, ایک لیپ تھی, لیپ فارورڈ تھی. آج آپ نے بہت سالوں کا سفر طے کر لیا. جو ایسا آ رہے ہیں ہمارے بزرگ سینئر ممبر ہیں, آج آپ نے جنریشنز کا سفر طے کر لیا. آج کی تاریخ میں آپ نے وکلا صاحبان کو یہ محسوس کروا دیا کہ آپ کے پروفیشن میں اب آئی ٹی آپ کے لیے لازم و ملزوم ہے. جو موبائل فون آپ کے پاس اویلیبل ہے سب کے پاس, اس کا وہ استعمال جو ہونا چاہیے تھا, جو نہیں ہو رہا تھا, آج کے بعد وہ شروع ہو جائے گا. یہ ایک تبدیلی بہت بڑی ہے جس سے ہم اپنا وقت بھی بچائیں گے, اپنی کوالٹی آف پروفیشن کو بھی امپروو کریں گے, اور الٹیمیٹلی ہم اپنے آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. مجھے بڑی خوشی ہے, میں بڑا خوش قسمت محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو میں اس حوالے سے کہ جب موجودہ چیف جسٹس صاحب نے آئی ٹی کے لیے مجھے ذمہ داری سونپی آج پچھلے سال مارچ کے مہینے میں, تو کووڈ, آپ کو پتہ کووڈ-19 کا دور تھا, وہ ایک نئی ایک وبا آئی تھی جس کے بارے میں ہم سب بڑے خائف بھی تھے اور ہم سہمے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے کہ یہ کیا چیز ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. خدا کا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے سب کے اوپر, اور ہماری جو اس دھرتی کا, اس علاقے کی جو خوبصورتی ہے, وہ جو اس کی جینیٹک, جو اس کی ایک خاص کنڈیشننگ ہو چکی ہے, اس کی وجہ سے اس وبا سے ہم بہت حد تک بچے رہے, اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی اس سے بچے رہیں. اس میں نیچرلی ہم سب نے پریکاشنز جتنی حد تک پاسبل تھی ہم نے کی, مزید بھی کرنی چاہیے. اس دور میں ہم نے ہر چیزوں کو دوبارہ ری ڈیفائن کیا ہے, بہت سی چیزوں کو ری ڈیفائن کیا ہے. مثال کے طور پہ عدالتی کارروائی میں, عدالتی کام میں ہم نے کچھ نئی چیزیں بھی انٹروڈیوس کی, نئی چیزیں بھی سمجھنے کی کوشش کی, اس حد تک کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ ڈائجسٹ بھی کرتے رہیں, ہم سب اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہیں. ہم نے بہت بڑی کوئی ایسی کوئی اپ سائڈ ڈاؤن تبدیلی نہیں کر دی جس کو ہم سب سمجھ ہی نہ سکیں. پچھلے اس 8-9 مہینے کے عرصے میں ہم نے آئی ٹی کو استعمال کرتے ہوئے, ہمارے ہائی کورٹ کے سیکشن کو استعمال کرتے ہوئے آئی ٹی کو ہم نے مختلف ایسی باتیں کی جس سے مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ لائرز نے بھی اس کو اپروو کیا, اور لائرز بھی اس کے بارے میں اس کی امپورٹنس کا احساس کر رہے ہیں اور آئندہ مستقبل بھی دیکھ رہے ہیں, جس کی آج کی یہ ایونٹ جو ہے یہ اس کی ایک دلیل ہے.
یہ ایک سفر کا آغاز ہو چکا ہے، اس میں بہت سے منازل آئیں گے، بہت سے مرحلے آئیں گے، لیکن ہم نے مستعدی سے، دل جمی سے اور مضبوطی سے اس تمام مراحل کو طے کرنا ہے۔ اس میں میرے پاس بہت کام کرنے کو ہے، میں نے بہت سوچا اس کے بارے میں، کچھ کانفرنسز بھی اٹینڈ کیے ہیں، کچھ ڈسکشنز بھی کی، اور کافی ہم آگے تک اس کے بارے میں سوچ چکے ہیں۔ اس ایپلیکیشن سے جو آج آپ نے لانچ کی ہے، اس کے ذریعے سے ہم آئی ٹی کا جو ہمارا جو کیس مینجمنٹ سسٹم ہے وہ آپ کے قریب ہو جائے گا۔ وہ چیز جو ایک ایسی جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے یا سمجھا نہیں پا رہے تھے، ہمیں موقع ملے گا سمجھانے کا کہ یہ کیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہے اور کہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس طریقے سے ہم کل کو پیپر لیس انوائرمنٹ ٹوٹل پہ کنورٹ ہونے کے لیے ہمیں بڑی مدد ملے گی، کیونکہ ہم اس حوالے سے یہ تجویز کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے بھی ہم بات کریں گے مختلف موقع پہ آپ کے نمائندگان سے، کہ ہم جو فائلنگ کریں ہم آپشن رکھ لیں اپنے پاس کہ ہم آج کے بعد، یہ خاص تاریخ کے بعد، ہم فیکچولی یعنی پیپر فائلنگ بھی کریں گے، اور ساتھ میں ہم اس کا ایک سافٹ ویئر کاپی بھی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، یعنی ہائی کورٹ کی فائلنگ سیکشن میں، جو کہ مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ جو بھی آپ ڈرافٹنگ کرتے ہیں وہ کمپیوٹر پہ سیو ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو بھی انیکشنز آپ لگاتے ہیں وہ اسکین ہو سکتے ہیں، وہ سیو ہو سکتے ہیں، اور ایک مرحلہ ایک اور ہم رستہ عبور کر لیں گے۔ پھر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہم جب مراحل چینج ہو جائیں تو پھر ہم ای فائلنگ کی طرف کنورٹ کریں گے، ای فائلنگ کی طرف ایڈوانس کریں گے۔ ای فائلنگ سیکشن کیا ہے کہ آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے، اپنے کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس اپنے آپ کو رجسٹر کروا کے ہائی کورٹ کے یا ڈسٹرکٹ کورٹ کے جس لیول پہ اپنے آپ کو ریکگنائز کروا کے آپ وہی فائلنگ جو جا کے آپ فزیکلی فائل کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ اپنے موبائل فون پہ، جیسا سے آپ نے دیکھا یہ بہت کتنی پاورفل میڈیم ہے، اس کے ذریعے سے آپ فائل کر سکیں گے۔ اس کے بعد آپ کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو پھر آپشن دی جائے کہ آپ چاہیں تو فزیکلی آ کے کیس آرگیو کریں، چاہیں تو پھر آپ ورچولی کیس کو آرگیو کریں۔ یہاں سے پھر ہم ریموٹ ہیئرنگ کی طرف کنورٹ کریں گے۔ ریموٹ ہیئرنگ دنیا بھر میں ہوتی ہے، کہیں ممالک میں کم ہوتی ہے، کہیں پہ زیادہ ہوتی ہے، اور وہ بہت اس کے بڑے فوائد ہیں۔ نئی چیز اب ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں تو پھر نقصانات بھی ہوتے ہیں، لیکن فوائد اس کے زیادہ ہیں، اور آہستہ آہستہ اگر ہم اپنے سب کو، ہم جج صاحبان بھی اور اپنے وکلاء صاحبان بھی، ہم سب اس کو اگر اپنے آپ کو ٹرین کر لیں کہ اس کے افادیت زیادہ دیکھیں بنسبت اس کے نقصانات کو، جو یقیناً کچھ نہ کچھ ہوں گے جس کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں۔ ریموٹ ہیئرنگ سے یہ ایڈوانٹیج آپ کو ملے گی کہ آپ جج صاحب کو ویو کرتے ہوئے ایک خاص انوائرمنٹ کے ساتھ خاص قسم کے پروٹوکولز فالو کرتے ہوئے آپ کورٹ کو ایڈریس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کورٹ سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ کورٹ جب آپ کو پرمٹ کرے تو پھر آپ کورٹ کو ایڈریس کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور چیز جو ہمیں بہت ضروری ہے کرنا، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے پاس جو فائلنگ سیکشن ہے، اس فائلنگ سیکشن میں ایک کلائنٹ جو ہے وہ ریکگنائز ہونا شروع ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اگر میں لیٹیگنٹ ہوں، میں ہائی کورٹ میں کیس فائل کرتا ہوں، تو میں جا کے وہاں پہ اپنے بایو میٹرکس کرواؤں، اپنے انگوٹھوں کے ویریفیکیشن کرواؤں، فنگر پرنٹس کی ویریفیکیشن کرواؤں، اپنا فیس وہاں پہ میں تصویر کھنچواؤں، اور پھر وہ کمپیئر ہو میرے CNIC سے، اور اس کے بعد پھر مجھے ایک خاص نمبر الاٹ ہو جائے کوڈ کے نمبر سے، اور جب بھی میں جاؤں تو میرے پاس وہ کوڈ اویلیبل ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو فیک فائلنگ ہے یا فیک پرسنل ہے ان کی ہم بہت حد تک جو ہے وہ ڈسکریجمنٹ کر لیں گے۔ یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے، لیکن ہمیں اس کو شروعات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے شروع کریں یا اس کو بہت آگے تک لے کے جائیں، ایک اور مرحلہ بھی آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک بیل بانڈ سبمٹ کرنا ہے، شورٹی بانڈ نے پیش ہونا ہے بیفور دا DR جوڈیشل، تو وہ فزیکلی آئے گا، آ کے جا کے بایو میٹرکس اٹیسٹ کرے گا، اور بایو میٹرکس کے بعد اپنی فیس ویریفیکیشن کروائے گا، اور اپنی ڈاکیومنٹس دے کر جس کو آن لائن بھی ویریفائی کیا جائے گا، نادرا سے ریکگنائز ہوگا۔ یہ وہ تمام وہ اسٹیپس ہیں جس سے ہم جدید دور میں، جدید آنے والے وقتوں میں، ویسے میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں، میں بھی بات کر رہا تھا سیکرٹری صاحب سے آپ کے، کیونکہ سیکرٹری صاحب میں پرسوں کراچی گیا ہوا تھا، ہم نے وہاں پہ جو ہمارے IT کے جج ہیں سندھ ہائی کورٹ کے محمد علی مظہر صاحب، ان سے میری ملاقات تھی، تو مجھے دیکھ کے یہ خوشی بھی ہوئی اور تھوڑا سا دکھ بھی ہوا کہ وہاں پہ تمام جو فائلنگ ہوتی ہے وہ بایو میٹرکس ویریفیکیشن کے بعد ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ہم کتنا پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کے جو بار کی لیڈرشپ آج کی ہے، جس نے بڑا آپ نے لیپ فارورڈ یہ لی ہے، اور اگر یہی بات ہم محسوس کر لیں اور اپنے اندر اس کو جو ہے وہ سنبھالیں، تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم بھی ایسی قسم کے ریولیوشن سٹیپس فارورڈ کر سکیں گے۔ میرا خواب یہ ہے کہ وہ اللہ کرے وہ وقت آئے کہ جب ہم
موبائل فون کو یا اپنی کمپیوٹر کے ذریعے سے فائلنگ بھی کریں, یعنی کمپیوٹر کے ذریعے سے ایک کلائنٹ آپ کو آن لائن آپ کو فیس بھی ادا کر دے اور آپ اسے آن لائن کاغذات بھی وصول کر لیں اور آن لائن آپ کیس فائل بھی کر دیں, آن لائن کورٹ فیس بھی پے کر دیں, آن لائن ہی آپ ریموٹ ہیئرنگ بھی کر لیں, آن لائن فیصلہ بھی ہو جائے اور آن لائن آپ کو کاپی بھی مل جائے. یہ وہ آپشنز ہیں جو کہ مستقبل میں آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں ہونی ہیں یہ, اور ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنی جلدی اس کے لیے پریپیئر کرتے ہیں. دنیا بالکل بہت آگے چلی گئی ہے, یہ سب ہماری ڈور سٹیپس پہ باہر ہی موجود چیزیں, ہمیں صرف ہمت کرنی ہے اور اس کو کیپچر کرنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.